حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 5000 اللہ والے اور ایک پتھر کا ہاتھ۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا واقعہ، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا دور تھا۔ ہر شاگرد کی طرح آپ بھی اپنے قابل استادوں کے سائے میں رہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایسی خوبی عطا کی کہ بچپن ہی سے ولایت کا رتبہ عطا کر دیا۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ہر علم اور اس کے ماہر اور باکمال استاد سے پڑھا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خوب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی غوث اعظم جیسا صاحب کمال فاضل نہ تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کے علم کے چرچے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جوانی میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالموں کے درمیان بیٹھنے لگے۔ اتنی کم عمری میں بغداد والوں کے دلوں میں آپ راج کرنے لگے۔ دور دور سے لوگ آپ کا درس و بیان سننے آتے تھے اور ایسا بیان سن کر ان کے دل بدل جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شاگردوں کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سب قرآن سیکھنے لگے کہ یکدم آپ رکے اور کچھ دیر خاموش رہے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے سوال کریں۔ کچھ ایسا آپ کا رعب و دبدبا تھا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اب مجھے قبرستان جانا پڑے گا۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت کیا معاملہ ہوا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی فوت نہیں ہوا بلکہ ان کا وصال بہت سال پہلے ہو چکا ہے۔ عرض گزار ہوئے، آپ رحمت اللہ علیہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے استاد شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ چلو مجھے ان کی قبر پر جانا ہے۔ سب تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ چہرے پر فکر لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسے فکر جیسے کوئی اپنا درد و تکلیف میں ہو، کوئی بلا رہا ہو، کوئی پکار رہا ہو مدد کے لیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جلد از جلد ان کی قبر پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر آپ کچھ دیر وہاں رکے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیں، مجھے یہاں اس قبر والے یعنی صاحب قبر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ سب لوگ آپ کے حکم پر قبرستان سے باہر چلے گئے۔ آپ بہت دیر سید بغداد حماد الدین رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تشریف فرما تھے۔ یہ راز کو اللہ پاک کو معلوم تھا کہ آخر کیا گفتگو چل رہی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت دیر ہو گئی اور قبرستان سے باہر نہ آئے تو ساتھیوں کو پریشانی ہوئی کہ اتنا وقت کیوں لگ گیا۔ خیر تو ہے، بولا گیا کہ کوئی ایک جائے اور دیکھ کر آئے۔ ایک ساتھی آپ کو دیکھنے گیا، دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ایسی کہ لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبے سجدے آپ نے کیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سر جھکائے آنکھیں بند کیے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اچانک ایک کرشمہ ہوا کہ شیخ حماد کی قبر کے اندر سے نور پھوٹنے لگا، جس سے ان کے پاس کی سب قبریں بھی روشن ہو گئیں۔ وہ منظر اتنا پرکیف اور حسین تھا کہ وہ شخص اس نظارے میں کھو سا گیا۔ سیدنا پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دعا کرتے رہے۔ اتنی تڑپ اس دعا میں تھی کہ آنسو بہتے جا رہے تھے اور دعایا کلمات لب مبارک سے نکلتے جا رہے تھے۔ کیا ماجرا تھا ساتھی سمجھ نہ سکا اور اتنی شدت سے دعا مانگی کہ کیا مقصد تھا؟ آخر کیوں آپ رحمت اللہ علیہ اتنا رو رہے تھے؟ جب اس شخص کو تھوڑا ہوش آیا تو قبرستان سے باہر آیا، زبان بند، دل چپ، نظر حیران، دل میں روشنی ہی روشنی۔ یہ شان ولایت دیکھی غوث اعظم کی، عقل دنگ تھی۔ وہ سوال دل میں لیے بس آپ کا منتظر تھا۔ جب غوث اعظم قبرستان سے باہر آئے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آخر اس دعا کو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے اور چہرے پر دل میں اٹھنے والی مسکراہٹ تھی۔ اتنا اطمینان دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے، حضرت سیدنا جیلانی غوث اعظم کیا بات ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بس خوشخبری ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟
حضرت نے فرمایا تم سب جانتے ہو میرے روحانی استاد تھے۔ نوجوانی کا دور تھا اور اللہ پاک کے کرم سے جو علم پانے کے لیے میں بغداد آیا تھا وہ نصیب بھی ہوا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ ایک روحانی استاد ہو جن سے میری ملاقات بھی ہو جائے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک مجھے ایسی ہستی عطا کر دے کہ جس کے ساتھ رہ کر میں ایک اور مزید نکھر جاؤں۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ملنے والے فیض سے میرے دل میں عشق الہی اور ابھر کر آیا۔ میرے ساتھ شیخ کے اور بھی شاگرد ہوا کرتے تھے اور ایک بار ہم کسی نہر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے۔ اچانک شیخ نے اپنے داہنے ہاتھ یعنی سیدھے دائیں ہاتھ سے مجھے نہر میں دھکا دے دیا۔ سردی کا یہ موسم تھا، نہر میں گرنے سے میرے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھے کپ کپا رہی تھی پر میں خاموش رہا۔ میں نے کچھ نہ کہا، نہ غصہ کیا، نہ ہی کوئی عمل کہا۔ پھر شیخ پیار سے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عبد القادر، ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ کی پہنچ کہاں تک ہے، اور آپ کی تو شان ہی الگ ہے۔ اللہ پاک کے ہاں بہت اونچی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کم عمری میں اور جوانی میں۔ ایسا مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہم نے آپ کا صبر بھی دیکھا، ہم نے آپ کا وہ علم بھی دیکھا۔ اللہ پاک نے آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ اب شیخ نے کسی دشمنی، بغض یا جلن سے ایسا نہیں کیا تھا، بس دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا یہ شاگرد کس منصب پر ہے، جو انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ پھر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور میں آج پھر ان کی قبر پر پہنچا تاکہ ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اسی لمحے الہام ہوا، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں غور کرنا چاہتا تھا آخر شیخ مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتے تھے۔ ایک دم شیخ کی آواز آنے لگی، اے عبد القادر، بہت دن کے بعد آئے۔ مجھ سے ان کا کلام جاری رہا۔ پھر جب میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ حضرت بہت خوبصورت باغ میں ٹہل رہے ہیں، شاندار پوشاک یعنی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں محل بھی عطا کیا۔ ایک دم میری نظر ان کے سیدھے ہاتھ پر پڑ گئی تو وہ سیدھا ہاتھ پتھر کا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، یعنی بے جان تھا۔ جب میں نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ یہ ہاتھ ایسا کیوں ہو گیا تو فرمانے لگے، اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جوانی میں ایک بار میں نے آپ کا امتحان لیا تھا، اسی سیدھے ہاتھ سے آپ کو پانی میں دھکا دیا تھا۔ وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پانی میں گر کر کوئی بچ نہ سکے، ان کی موت ہو جاتی، لیکن آپ کی برداشت میں نے دیکھی، اس پانی میں گر کر کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ آپ کی برداشت میں نے دیکھی، آپ کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے کہ اس طاقت سے آپ نے ٹھنڈے پانی کو برداشت کیا۔ پھر میرے بیٹے، نہ آپ نے کوئی بد دعا دی، نہ ہی آپ نے کوئی برے الفاظ کہے، آپ نے میرا ادب کیا۔ میرے بیٹے، آپ نے مجھے کچھ نہ کہا، پر اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا۔ ہر عمل کے بدلے مجھے جنت کی نعمتیں عطا کی گئی، جس کے لیے اس رب کریم کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اور یہ ہاتھ میرا یوں ہی رہ گیا جس سے سخت سردی میں آپ کو تکلیف دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر صبر کیا۔ اللہ پاک کو عمل بہت پسند آیا، لیکن میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اپنی رحمت سے محل تو دے دیا، لیکن جس ہاتھ کو میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے، آپ کی طاقت کو آزمانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور جس ہاتھ سے گستاخی ہوئی، اس کو بے جان کر دیا گیا۔ اے عبد القادر جیلانی، آپ اللہ پاک کے محبوب ہیں، اور محبوب کو تکلیف دینے کی سزا مجھے مل گئی۔ یا اللہ پاک، مجھے معاف کر دے، آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا میرے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ غوث اعظم فرمانے لگے کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ ان کا سیدھا ہاتھ میری وجہ سے ایسا ہو گیا، جبکہ میں نے تو کوئی بد دعا نہ دی تھی، نہ ہی ان کو برا بھلا کہا، نہ ہی دل میں کوئی برائی رکھی۔ استاد کا احترام بہت ضروری ہے،
یہ سب تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کو اس درد میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا، بس پھر میں نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا، اے اللہ قادر مطلق، تیرے یہاں ہر شے کی قدرت ہے۔ تو چاہے تو کسی کو بھی دنیا کی بھلائی عطا ہو جائے، تو چاہے تو جنت میں جگہ مل جائے۔ یا رب العالمین، تو رحیم و کریم ہے، رب واحد ہے، ذوالجلال ہے۔ شیخ کو تو نے جنت کی سب نعمتیں عطا کی، تو پھر یہ ہاتھ پتھر کا بھی نرم کر دے، تو ان کو صحیح کر دے۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تیرا یہ عبدالقادر تب تک تیری چوکھٹ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ تو اس عاجز بندے کی دعا نہ سن لے۔ انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا تبھی ایسا کیا، مقصد تکلیف پہنچانا نہیں تھا، ورنہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ، میں دعا مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا قبول کر لے گا، اور آج بھی تو میری دعا سنے گا۔ جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ساتھ اولیاء کاملین بھی شامل ہونے لگے۔ وہ سب اپنی قبروں میں سوئے تھے، سب میرے ساتھ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں حاضر تھے۔ سب نے اپنی طرف سے دعائیں کی۔ ایک دو کامل ولی نہیں تھے، بلکہ 5000 کامل ولیوں نے دعا کی جب میرے ساتھ وہ بھی دعا میں شریک تھے۔ 5000 ولیوں کی سفارش لگی، سبھی کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہا۔ تب جا کر اللہ ذوالجلال کے جلال میں کمی آئی۔ اس رب ذوالجلال نے آخر دعا قبول کی۔ پھر جا کر شیخ صاحب کا دایاں ہاتھ اپنی پہلی والی حالت میں آ گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیخ صاحب کے چہرے پر نورانیت تھی۔ فرشتے ان کے پاس تھے، جو محل ان کو ملا تھا اسے روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ شیخ صاحب اس ہاتھ سے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے عبدالقادر، آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کرے۔ جس دن نہر میں آپ کو گرایا تھا، اسی دن آپ کے مقام کو سمجھ لیا تھا، لیکن جب تک آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش نہیں لگتی، اللہ رب الکریم مجھے معاف نہ کرتا۔ آج آپ رحمت اللہ علیہ کی سفارش لگی، اللہ پاک نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں آپ کا امتحان کیا لیتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کر دیے ہیں کہ آپ کا امتحان بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت علم دیا گیا ہے، میں آپ کی پہنچ تک کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں آپ کو بھلا کیا علم سکھاتا؟ آپ نے تو مجھے زندگی کا عمل سکھا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کو سب سے اونچا پاتا ہوں۔ اللہ پاک نے انہیں مایوس نہ کیا، ان کی دعا قبول کر لی۔ بے شک اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس نے ہماری دعا کو سن لیا۔ یہ شان کریمی ہے میرے رب کی، سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، اسی لیے مجھے اتنا وقت لگا، اس لیے میں وہاں پر بیٹھا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، انہوں نے امتحان لیا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے ہمارا مقام کیا ہے، انسان کیا سمجھ سکتا ہے، اور ہمیں اس پر کوئی غرور نہیں۔ سارے ساتھی آپ کو مبارکباد دینے لگے کہ اللہ پاک نے بے شک آپ کو بہت عظمت والا بنایا ہے۔